باب الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہے۔ میں فارسی زبان کا ایک قصیدہ دیکھ رہا تھا شہزادے کے لیے، تو اس سے پہلا مصرع اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر حسین قرآن ہے تو اس کی سورہ کوثر علی اصغر ہے۔ تو قرآن حسین کی سورۃ الکوثر کا نام علی اصغر ہے، لہذا اس کے بعد انہوں نے اگلا مصرع یہ لکھا کہ لہذا چونکہ قرآن حسین کی سورت کوثر علی اصغر ہیں، لہذا لاکھوں مجلسی اور توسی اور مفید زانو ادب طے کرتے ہیں شہزادے کے سامنے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور گردن خم ہے اس حسین کے شہزادے کے سامنے، اس لیے کہ شہزادہ فقط باب الحاجات نہیں ہے، باب الحوائج نہیں ہے، بلکہ حسین کا باب ولایت ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ تو شہزادے کے سلسلے میں جو حاجات کی برابری کے واقعات ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، اور جو فضائل کا سلسلہ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں۔ میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ 6 مہینے کے عباس کا نام علی اصغر ہے، اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ دیکھیے کہ وہ خود مولا علی علیہ السلام سے ہیں، تو حسین ہے علی سے، اور پھر حسین کے وجود سے جو ہوا وہ علی ہوا، چاہے وہ مولا علی زین العابدین ہو، چاہے وہ شہزادہ علی اکبر ہو، چاہے وہ شہزادہ علی اصغر ہو۔ تو حسین خود بھی علی سے ہیں، اور حسین کے وجود سے جو ہوا وہ علی ہوا، اور چونکہ نام امام حسین علیہ السلام نے رکھا تو باعث نے خدا رکھا یقیناً۔ تو علی تو ہوتا وہ ہے کہ جو گود میں حجت کی گود میں بولنا شروع کرے، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہوں کہ جو پیغمبر اکرم کی گود میں بول رہے تھے، چاہے وہ علی اصغر ہوں جو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی گود میں اپنے وجود کے ذریعے سے حسین کی حقانیت کا اظہار فرما رہے تھے۔ حسین کی سب سے بڑی دلیل کا نام ہے علی اصغر۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگر مصائب سے پہلے کچھ ہو سکا تو مزید اس بارے میں عرض کریں گے۔ بس میں اتنا عرض کروں کہ اس شہزادے سے کیا کچھ مانگا جا سکتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ ہے حکمت۔ علم سب کے پاس، علم بھی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے ضروری نہیں کہ اس کے بعد حکمت بھی ہو۔ حکمت ایک خاص نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص کچھ ایسے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ فقط اوتی خیرن کثیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی ہے، ہم نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا، یعنی سارا خیر اسے عطا کر دیا۔ اور جو حکمت ہے اس کا معاملہ اب آپ غور فرمائیے گا، حضرت لقمان جن کے نام سے پورا سورہ ہے قرآن میں، تو حضرت لقمان چونکہ ان کی حکمت کا ذکر احادیث میں، یعنی جسے اللہ حکمت عطا کرے تو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ لقمان یہ کہتے تھے، یا امام باقر علیہ السلام فرمائیں کہ لقمان نے یہ کہا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہے کہ وقال لقمان اپنے بیٹے سے کہیں وہو یعظہ، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جس کے پاس حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا کلام قرآن میں ذکر کرتا ہے، اور سب سے بڑے حکیم اس امت کے خود حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا بھی حدیث ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابھا بھی حدیث ہے۔ اور اس میں ایک لطافت یہ ہے کہ علم کے لیے مدینہ کا لفظ استعمال ہوا اور حکمت کے لیے دار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پھر فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ حکمت محدود ہے۔ تو حکمت عطا کیسے ہوتی ہے، مختصر سی گفتگو ہے، اور پھر میں اسے رب دے دوں گا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، یہ تمہید سمجھ لیجیے آپ اسے۔ لیکن اس میں بھی حکمت تھی کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو سب سے آخر میں لے کر آئے امام حسین علیہ السلام۔ بہت ایک نفیس شعر ہے کہ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، شہزادے کے لیے گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا، گو زور تبا آج مگر پیاس سے کم تھا۔ اچھا، یہ جو زور تبا آج مگر پیاس سے کم تھا، یہ جو کم تھا یہ کیا ہے؟ گو زور تبا آج مگر پیاس سے کم تھا، طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا، طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو آخر میں جائے۔ شہزادہ علی اصغر پہ بات ہو رہی، اللہ صلی علی، اس لیے حسین کے علمدار سب سے آخر میں ہے، اور علمدار کے بھی بعد جو ہے وہ حسین کا علی اصغر ہے۔ لہذا شہزادے کی زیارت میں ایک فقرہ ہے کہ السلام علی الجسد الصغیر والروح الکبیر، سلام ہو جسد صغیر پر اور روح کبیر پر، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں مقام کا تعلق سن سے نہیں ہوتا، مقام کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یہ ذرا غور فرمائیے گا، مقام کا تعلق اس روح سے، اس روح کی بلندی۔
تو اس کے لیے فارسی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صغیر السن ہے لیکن پیر راہ ہے۔ جب حضرت مریم کے عیسیٰ کے بارے میں کہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو جو 3 دن کی عیسیٰ ہیں وہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کا یہ ظاہری سن ہے، ورنہ جو نورانی کیفیت ہے تو جسد صغیر پر سلام لیکن روح کبیر پر سلام، اس لیے کہ روح متصل ہے عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ تو عزیزوں، میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ خیر عطا کرنا چاہے تو اللہ نے قرآن میں کہا اسے حکمت عطا کرتے ہیں، مال و دولت کا یہاں ذکر نہیں ہے، فرمایا ہم اسے حکمت عطا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس حکمت کے یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 269 ہے۔ اب اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کے آپ سینکڑوں معنی لے سکتے ہیں، تقریباً 29 معنی اس کے موجود ہیں۔ حکمت سے مراد نورانیت بھی ہے، حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ بھی ہے۔ اچھا، یہ وہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کے کاموں میں کام یہ رکھا ہے۔ سورہ جمعہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور مکرم کا کام یہ ہے کہ وہ امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہاں بعض علماء نے لکھا کہ حکمت سے مراد مثلا قرآن ہے، تو قرآن کی تعلیم ہے حکمت سے مراد۔ اگر تمام اقوال کا آپ خلاصہ کر لیجئے تو حکمت سے مراد ہے اشیاء کی حقیقت کو سمجھ لینا، یہ ہے حکمت۔ ایک بڑی لطیف دعا ہے، میں نے جب اسے پہلی دفعہ شہر قم میں تھا اور میں اس کی پہ جب اپنے طور پر جس حد تک میرے ممکن تھا گہرائی میں پہنچا، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، بہت ایک جملے کی دعا ہے لیکن سمندر ہے اس میں۔ پروردگار تو مجھے اشیاء کو ویسے دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں، کیونکہ ایک ظاہر ہے پھر اس کا ایک باطن ہے، اشخاص کا ایک ظاہر ہے پھر ان کا ایک باطن ہے۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پروردگار تو مجھے ایسے دکھا کہ جیسے کہ وہ ہیں، یہ کسی کے پاس آ جائے یہ حکمت ہے۔ تو حضرت لقمان، روایت ہے کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حکمت کے مقام پہ کیسے پہنچے، تو 6 امور انہوں نے بیان، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حکمت کے راستوں کو طے کر سکیں۔ اچھا، حضرت لقمان کے لیے یہ ہے کہ وہ سوڈان سے، اس وقت کا جو سوڈان ہے تقریباً اس علاقے سے ان کا تعلق تھا، زیادہ سیاہ فام غلام تھے اور شہرت بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، ظاہری طور پر حسن بھی نہیں تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس نہ شہرت ہے، نہ ظاہری طور پر حسن ہے، نہ کوئی بہت بڑا نسب اور خاندان ہے، تو پھر یہ حکمت آئی کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پہنچا ان 6 امور کے ذریعے سے اس مقام پر آ جاؤں۔ اچھا، یہ کوئی حضور مکرم سے پہلے اس پر عمل کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ واقعاً اس میں فطری طور پر اس کی روح اتنی بلند ہے۔ پہلے فرمایا کہ صدق الحدیث، سچ بولنا۔ میں ایک مرتبہ ایک حدیث میں نے پڑھی اور وہ آدھی رہ گئی تھی، تو کسی نے مجھ سے بعد میں آ کے پوچھا، وہ حدیث یہ تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے اور نہ صراط کو دیکھیں گے، نہ میزان، نہ کوئی اور حساب کتاب، کچھ بھی نہیں، قبر سے اٹھے ڈائریکٹ جنت۔ تو ان کے 2 عمل ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت۔ یہ میں نے آدھی حدیث پڑھی اور اس کے بعد پھر موضوع کو اور نکل گیا تو وہ حدیث رہ گئی۔ تو بعد میں مجھ سے کسی نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب وہ 2 عمل بتائیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس بیچارے مومن کے دماغ میں یہ تھا کہ کوئی 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی ایسا ہوگا معاملہ کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجیے تو آپ پہنچ جائیں گے ڈائریکٹ جنت میں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم براہ راست جنت میں کیسے پہنچے ہو، تم نے کچھ دیکھا نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ صراط پہ رکے، نہ کوئی حساب کا، کچھ ہوا ہی نہیں، کتاب کھلی نہیں۔ ہمارے 2 عمل تھے، ہمیں بتلایا کہ 2 عمل تھے۔ پہلا یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو بعض امور جو بڑے سخت ہوتے ہیں وہ حاصل خالی 2 رکعت نماز سے نہیں ہو جاتے، ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ان کا کہنا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے نصیب میں لکھ دیا اس پر راضی رہتے تھے، یعنی راضی و رضا رہتے تھے، کوشش اپنی پوری کرتے تھے لیکن راضی و رضا رہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بھی کیفیت ہے کہ حکمت جو حاصل ہوگی ان 6 امور سے، وہ نہیں کہ ایک تسبیح گھما لی تو حکمت حاصل ہو جائے، جعلی پیر بن جائے، کوئی حکمت حاصل کر لے اور اپنے طور پر زعام اس کو ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ صدق الحدیث، میں سچ بولنا۔ اچھا، بھی جو سچ بولنا ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اس کی بالکل بنیاد سے آپ شروع کریں، حتیٰ بچوں سے سچ بولیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے اس لیے سچ بولو کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، بچہ لپٹ گیا کہ مجھے آنا ہے، تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ میں کل آپ کو لے جاؤں گا اگر آپ نہیں لے جانے والے، اس لیے کہ وہ پھر اظہار تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال 1 بار اور 2 بار اور 3 بار اور 10 بار، تو مولانا نے کہا کہ اگر تم اس سے جھوٹ بولتے رہو گے تو وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس سے کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو نماز کا یہ ثواب ہے، تو یقین کرے گا، کیونکہ 10 مرتبہ وہ آپ کو اس بات پہ دیکھ چکا ہے کہ بابا نے کہا تو کیا نہیں تھا۔ تو اب وہ آپ اس کو کسی عبادت کے بارے میں کہیں گے، کسی نیک عمل کے بارے میں کہیں گے، اس کے دل پر اثر نہیں، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے۔ تو صدق الحدیث، پہلا ہے کہ سچ بولنا، یہ حکمت عطا کرتا ہے انسان کو۔ وہ ادا الامانہ، اور امانت کو ادا کرنا۔ امانت کو ادا کر دینا لازمی سی بات ہے کہ امانت کی رعایت، اس میں مالی امانت بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کا کوئی عیب آپ تک پہنچا ہے، کوئی راز ہے، کوئی ایسی بات ہے جو اس نے آپ سے کہی ہے، تو آپ اپنی حد تک رکھیں اسے۔ ترک ما لا یغنی، بے معنی اور بے مقصد کاموں کو ترک کر دینا۔ یہ حرام کام کی طرف اشارہ نہیں ہے،
کچھ کام ایسے ہیں زندگی میں، آپ کسی جوان سے کہیں کہ نماز پڑھو، ہو سکتا ہے کبھی چڑھ جائے، کہتا ہے کہ نماز روز کیوں پڑھنی ہوتی؟ وہی جوان 70 منٹ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتا رہے گا کس کی کس سے شادی ہوئی، کس سے طلاق ہوئی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ وہ لا یعنی بے مقصد زندگی میں پڑا ہوا ہے. دعا مکارم الاخلاق کا جملہ ہے مولا زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا فرماتے ہیں، ارے ہماری اصلاح کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میری زندگی کو ان امور میں مشغول نہ کر دینا جس کا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں کرنے والا. بڑی اہم بات ہے. کبھی انسان کی زندگی ایسے کاموں میں لگی ہوتی، یہاں مراد حرام نہیں ہے، ایک بے مقصد کام ایسا کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا. قیامت میں کہاں سوال ہونے والا ہے کہ آپ نے کتنا واٹس ایپ دیکھا تھا؟ مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں. تو جو بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ اسے حکمت عطا کرتا ہے. وغض و بصری، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا لینا. وکف و لسانی، زبان کو بند رکھنا. وعفت و تعمتی، اور شکم کی پاکیزگی. یہ حضرت لقمان نے کہا یہ 6 امور میں نے انجام دیے. فرمایا فمن نقص عن ھذا فہو دونی، جو اس سے کم کرے، جو اس سے کم عمل کرے وہ مجھ سے نیچے ہے. ومن زاد علیہ فہو فوقی، لیکن حضرت لقمان جانتے تھے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے بہت بلند ہے. ہائے 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 ہائے، جو اس سے بلند ہو جائے وہ مجھ سے بہت بلند ہے. ان سے بلند کون ہے؟ دیکھیں کہیں میں نے روایت میں نہیں پڑھا کہ حضرت لقمان کا فی نفسی ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن جو اس امت کی حکمت کا دروازہ ہے اس کا ذکر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عبادت پروردگار ہے، بندگی ہے. ومن عملہ فہو مثلی، اور جو اس پر عمل کرے وہ مجھ جیسا ہے. ظاہر ہے لقمان جیسا بننا اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے، باقی تو پھر ممکن ہی نہیں ہے. تو صدق الحدیث، سچ بولنا، میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے دوبارہ سے ریکال کر دوں. سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، بے مقصد کاموں کو ترک کر دینا، نگاہوں کو حرام سے روک لینا، زبان کو فضولیات سے روک لینا، اور شکم کی پاکیزگی. تو یہ بڑا اہم ہے. اب غور کیجئے گا، میں عرض کروں نہج البلاغہ کی جو حکمت نمبر 211، بعض نسخوں میں 209 ہے، بعض میں 211 ہے، اس میں 13 جملے مولا علی علیہ السلام کے. 13 یہ مختلف حدیثیں ہیں. اس میں سے ایک حدیث بڑی لطیف ہے. مولا نے فرمایا کہ کتنی عقلیں ہوتی ہیں جو نفس کی اسیر ہو جائے. جب عقل نفس کی اسیر ہو جائے، دیکھیں عقل کو امیر ہونا چاہیے اور نفس کو اسیر ہونا چاہیے، لیکن اگر نفس امیر ہو جائے اور عقل اسیر ہو جائے تو پھر چاہے علم ہو انسان کے، چاہے معلومات ہوں اس کے. لیکن سورہ اعراف میں آیت نمبر 176 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلم باور کا ذکر کہ اللہ نے کہا کہ اس کے پاس ہماری آیات تھی، نشانیاں، اور ہم چاہتے تو اس کو بلند کر سکتے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اخلد إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے یہ چاہا کہ زمین کی پستیوں میں گرا رہے، آسمانی نہ بنے، زمینی رہے. لیکن وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس لیے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہا. تو جب نفس امیر ہو اور عقل اسیر ہو تو علم بھی کسی کام کا نہیں رہتا، پھر تقویٰ رہتا نہیں ہے. اس لیے صادق علیہ محمد کا کلام ہے، فرمایا کہ کم عمل تقویٰ کے ساتھ، کم عمل تقویٰ کے ساتھ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے اس کثیر عمل سے جو بغیر تقویٰ. کم عمل ہے تقویٰ کے ساتھ. کربلا کے سب سے کم سے شہید کا ذکر ہے، آپ غور کیجئے گا. کم عمل ہے ایک عام مومن کا، اگر تقویٰ کے ساتھ ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کثیر عمل سے جس میں تقویٰ نہیں. اس لیے کہ اللہ قبول ہی متقین سے کرتا، اور علی ہے امام المتقین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے اس میں. تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ سادہ ڈیفینیشن یہ کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. حرام سے بچا کے کم عمل کیجیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نگاہ کے حرام میں یا زبان کے حرام میں یا کچھ اور حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا جو کثیر عمل ہے. حتیٰ یہ کہ امام الاسلام نے ایک لطیف جملہ امام کا فرمایا کہ جس کی زندگی میں خوف خدا ہے یعنی تقویٰ ہے، اس کے لیے دعا زندگی میں اتنی ہی کافی ہو جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک. یعنی دعا ضروری ہے لیکن اتنی ہی کافی ہے، زیادہ لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی اسے. کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے؟ کھانے میں نمک ضروری ہے، اس کے بغیر وہ بے ذائقہ ہے، لیکن بہت کم کافی ہے. مولا نے کہا کہ اگر کسی کی زندگی میں تقویٰ ہے تو اس کے لیے دعا اتنی کافی ہو جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک. بس مختصر سی دعا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ لمبی لمبی دعائیں پڑھے. وہ جیسے کہ ایک شخص آیا مولا علیہ السلام کے پاس اور بہت لمبی دعائیں پڑھا کرتا تھا، تو مولا نے کہا کہ وہ اللہ جو تیری لمبی دعاؤں کو سننے والا ہے وہ چھوٹی دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. اور پھر مولا علیہ السلام نے اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی جو 4 جملوں کی دعا تھی کہ الحمدللہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. مولا نے کہا یہ 4 جملے یاد کر، اس میں ہر دعا شامل ہے. حمد اللہ کی، اس کی ہر نعمت پر، سوال کرتا ہوں اللہ سے ہر خیر کا، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہر شر سے، اور استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے. مولا نے کہا اس میں ہر دعا آ گئی. وہ اللہ جو تیری، مولا نے فرمایا کہ طویل دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے وہی قلیل دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے. تو کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کوئی لمبے اعمال انجام دیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہاں شہزادے کے در پر جب آئے ہیں تو دنیا نہیں خالی، بلکہ یہ کچھ بھی مانگ کے جائیں انشاءاللہ سے. آغا مرزا قمی وہ دفن ہے بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ، ایک قبرستان ہے اس میں. اور جب طلباء کو کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ جاتے تھے ان کے یہاں
علمی کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے تو وہاں جا کے قبر پہ دعا کرتے تھے. انہوں نے ان کا معمول تھا کہ ایک مصائب پڑھنے والے جس کو روزہ خان کہتے ہیں ایران، وہ ان کے پاس ہوتے تھے. اپنے درس کے بعد وہ ہمیشہ کہتے تھے شہزادہ علی اصغر کا مرثیہ پڑھو. تو ایک دن 2 دن جب مسلسل یہ ہوتا رہا تو اس نے آ کے کہا کہ میں روزہ خان ہوں، میں مصائب اور بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ کہیں تو میں، کیونکہ روزانہ ایک ہی تکراری مصائب ہوتے ہیں تو میں کچھ اور پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی ہستی کے مصائب پڑھوں. اس لیے کہ کربلا میں ایک کیفیت وہ ہے، اب میں تھوڑا سا دور ہوں مصائب سے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا دل خود بخود آمادہ ہو جائے گا. کربلا میں ایک کیفیت وہ ہے کہ جو خالی شہزادے کے ساتھ ہے اور کسی شہید کے ساتھ. حتیٰ اس میں شامل کیا مرزا قمی شیرازی نے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس علیہ السلام اور تمام شہیدان کربلا. فرمایا کہ وہ یہ کہ جو کوئی میدان میں گیا کسی نہ کسی صورت میں اپنا دفاع کر سکتا تھا، لیکن جب یہ شہزادہ حسین کی گود میں گیا تو فقط باپ کی آغوش میں تھا. ایک بزرگ شخصیت ہے مرزا ید اللہ، ان کے گھر کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا 4 سال کا، وہ ایسا علیل تھا کہ بار بار گر کر بے ہوش ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں شہزادے سے توسل کرتا ہوں اور اسی 4 سالہ بچے کی طرف سے میں عریضہ لکھتا ہوں شہزادہ علی اصغر کو. تو گویا اس طرح سے انہوں نے لکھا کہ آپ حسین کے فرزند ہیں، میں آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ دیتا ہوں اور اس وقت کا واسطہ دیتا ہوں جب آپ اپنے بابا کی گود میں آئے تھے. میں مریض ہوں، چلتے ہوئے گر جاتا ہوں، تو آپ مجھے اپنے بابا کے صدقے میں شفا عطا فرمائیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اس بچے سے ایک رسمی طور پر جیسے ایک انگوٹھا لگوا لیا انہوں نے. اب یہ عریضہ ڈالیں کہاں پر؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ظاہر آج کے زمانے کی بات نہیں تھی کہ جہاں بہت سارے ظاہر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کم زائرین ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ایک ظاہر ڈھونڈا جو کربلا جا رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا یہ عریضہ ہے، مولا حسین کی ذریعے میں ڈال دینا. اب جتنے یہاں تشریف فرمائے، میں آپ تمام کے حاجات کی برابری کی نیت سے اس بات کو پڑھ رہا ہوں. اور یہ عجب بات میں نے ہمیشہ دیکھی کہ صاحب خانہ، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی مجلس ان کے یہاں پڑھی ہو اور کہیں نہ کہیں کسی بھی کیفیت میں امام رضا علیہ السلام کا ذکر نہ آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عریضہ لکھا اور کچھ عرصے بعد میرے بیٹے کو شفا بھی ملی. امام رضا علیہ السلام آئے میرے خواب میں. اب امام رضا علیہ السلام کیوں آ رہے خواب میں؟ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور انہوں نے، آپ تقریر کا پہلا جملہ اس کو جوڑ لیجئے گا اس جملے سے، انہوں نے آ کر یہ کہا، میں نے عرض کیا یہ پیر راہ ہیں، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے اپنے چچا علی اصغر سے سفارش کر دی ہے اور انہوں نے تیرے بیٹے کو شفا عطا کر دی. تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو ٹھیک ہو چکا، لیکن میرے دل میں خیال یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کیوں آئے مجھے بتلانے کے لیے. اور پھر اس ظاہر سے کئی مہینوں بعد کہیں پہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے کو تو شفا مل گئی. کہاں بس وہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمیں زیارت پہ جانا تھا، لیکن زیارت پر جاتے ہوئے ایک کے بعد ایک ایسے مسائل آئے کہ میں کربلا تو نہیں جا سکا. تو میں نے کہا کربلا نہیں جا سکتا تو مشہد پہنچ جاؤں کم سے کم. اور میرے دل میں خیال آیا کہ وہ عریضہ جو مجھے کربلا میں ذریعے میں ڈالنا تھا وہ امام رضا علیہ السلام کی ذریعے میں ڈالنا. تو میں نے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے حاجت کا عریضہ مولا رضا علیہ السلام کی ذریعے میں ڈال دیا. تب اسے سمجھ میں آیا کہ مولا رضا علیہ السلام کیوں آئے تھے خواب میں یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے اپنے چچا علی اصغر سے سفارش کر دی ہے تیرے بیٹے کی کہ اسے شفا مل جائے گی، ہے نا. تو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باب الائمہ ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. اور بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نے. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس ہے. عزیزوں، آپ سال سے مجھے سن رہے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مسائل کو تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ایک پہلو اور آتا رہے تاکہ معرفت کچھ اور بڑھتی بھی رہے. اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، آپ بچے کو دریا میں ڈال دیجئے. واقعہ قرآن میں. اب ماں کے لیے سخت ہے نا یہ. چار قرآن میں جملے موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب کی تسلی کے لیے کہ ہم نے بار بار ان سے یہ کہا. پہلے تو کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، سب سے پہلے تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبٍ، آگے کہا کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط بھی کیا اور ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ رادو، ہم پلٹائیں گے اس بچے کو، پلٹائیں گے آپ کی طرف. ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا. وَجَاعِلْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو رسولوں میں سے قرار دیں گے. چار تسلیاں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تب بھی جب وہ دریا میں ڈال رہی تو ماں کا دل تھا بالآخر، تو اپنے ایک شیرخوار بچے کو کیسے وہ دریا میں ڈال دیں؟ تو بڑا سخت تھا وہ حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے. اب سوچیں علی اصغر کی ماں پہ کیا گزرا. شہزادہ علی اصغر کی والدہ پر کیا گزری. میں نے علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کے حوالے سے بات سنی تھی کہ انہوں نے ایک جگہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس پر فرینچ رائٹرز نے بھی مرثیے کہے ہیں اور مصائب کو بیان کیا ہے.
غیر مسلموں نے ذکر کیا شہزادے کا، لیکن جو پہلا مرثیہ کہا اس شہید پر وہ خود ان کی ماں نے کہا. فرمایا یا بنیا مثلک یحشر، اے بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا. نہر اور ذبح میں فرق یہ ہے کہ ذبح آپ جانتے ہیں کہ چھری پھیر کر کیا جاتا ہے، لیکن نہر خنجر گھونپ کے کیا جاتا ہے.